بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائمہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں جی پی پریس کے پلیٹ فارم پر, اور آج ہم موجود ہیں مسٹر اینڈ مسز منظور حسین کے گھر پر. آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ میاں اور بیوی دو بہترین ہمسفر نے اپنے اس تعلیم کو کس انداز میں مکمل کیا. انہی کی زبانی انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا, ہمت دی کہ میں پڑھ سکوں, بڑھ سکوں. اور اس کے بعد آپ لوگ کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ادھر آئے اور ہمیں اپریشیٹ کیا, ہماری حوصلہ افزائی کی. میرا نام صنم اسحاق ہے, میں گلگت کچر سے بلانگ کرتی ہوں. میرا نام منظور حسین ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان ضلع ہوپر نگر سے ہے. میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آپ دونوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں نے ابتدائی تعلیم ہوپر سے ہی کی تھی. میں نے 1 کلاس سے لے کر 8 تک وہاں پر میں نے حاصل کی تھی. پھر اس کے بعد نگر چلا گیا, وہاں پر ہائی اسکول میں نے میٹرک تک وہاں پر حاصل کی. میں نے یہاں پر آنا چاہتی ہیں اور یہ پڑھائی کے حوالے سے بہت شوق رکھتی تھی کہ مجھے آگے جانا ہے, میں نے پڑھنی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اب دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط تو ہے نہیں, لیکن میں نے کہا کہ کوشش تو میں کر سکتا ہوں, اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ میں کوشش کروں تاکہ اس کا سہارا بنوں. لیکن یہ معاملات جو ہے میں نے اللہ پہ رکھ دی. میں نے سوچا کہ صرف تعلیم حاصل کرنا, مرد ہی صرف تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, عورت بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. آپ دونوں بتائیں گے کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے یا پھر ارینج میرج ہوئی ہے؟ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھی, لیکن جب ان کا رشتہ آیا تو میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, مومن ہے. تو بس اسی وجہ سے میں نے ابو کو منع نہیں کیا, بس ہاں کہہ دیا. ایک چھوٹے علاقے سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پر جو ہے کاشتکاری کے وہ کام ہوتے ہیں, اور بہت سارے خواب تھے کہ ان میں سے ایک خواب یہ بھی تھا کہ میں کہیں پر جا کے جو ہے مطلب شہر جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں. اب اس کے لیے جو ہے مطلب امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کسی ایک فرد کا ہونا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے جو ہے میں اپنے والدین کو دونوں ہاتھ سے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میری سسٹرز جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مطلب ماں باپ کے ساتھ دیں گے, کاشتکاری ہم کریں گے, اور آپ جا سکتے ہیں اور آپ جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی مشکل انسان کی کامیابیوں کو نہیں روک سکتی اگر اس میں ہمت اور لگن ہو. جی بالکل, ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. کہیں پہ مشکل ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں. باقی نمبر جو ہیں ہم دونوں کے ایکولی آتے ہیں. شادی تو پسند سے ہوئی تھی. یہاں پر میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ پسند سے مراد میں بھی راضی تھا اور میرے ہونے والی بھائی بھی راضی تھی. ان کے گھر والے بھی راضی تھے اور میرے گھر والے بھی راضی تھے. آپس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہماری شادی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے بہت سے مشکلات فیس کیے, لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کیا. میں نے گھر پہ ٹیوشنس پڑھائے اور ہسبینڈ نے آن لائن کلاسز دی. اسی طرح ہم نے اپنے معاملات چلائے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اذہان میں اور ہمارے معاشرے میں خاص کر یہی سوچتے ہیں کہ جو ہے ایک دینی طالب علم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, بس صرف وہ مدرسے کی حد تک ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود کر سکتا ہے. لیکن میں نے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دی کہ نہیں, اگر دینی طالب علم بھی جو ہے مطلب ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, مطلب فلاسفر بن سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت اور لگن کی ضرورت ہے. ڈگری کو بہت سارے لوگ مطلب یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ خیال ہو کہ صرف آپ نے ایک کاغذ کے ٹوڑے کے لیے اور صرف آپ نے جاب کے لیے اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے.
اگر آپ کے مائنڈ میں یہ خیال ہو کہ اس تعلیم کے ذریعے سے مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں اور بہت سارے مطلب پریزنٹیشن میں بھی جو ہے میں یہی بیان کرتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ دونوں سے ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس تعلیمی شعبے میں آپ دونوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب ایکسٹرا ٹائم پہ جو ہے آن لائن بچوں کو میں نے قرآن کی تعلیم دے دی، تو ان ذرائعوں سے جو ہے میں نے وہ اپنی تعلیم کو حاصل کی۔ آگے ایم فل کرنا چاہتے ہیں ہم دونوں، لیکن مشکلات ہے کیونکہ اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، بچے کو بھی پالنا ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں، گھر کا رنٹ بھی ہے اور دیگر معاملات ہیں، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ حوالے سے بظاہر سی بات ہے، جب تک آپ کے بیگ میں مالی امداد کی بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو مسئلہ اب یہ تھا کہ جو ہے وہ گھر کا صرف واحد سربراہ ہیں جو ہم سب کو پالتے ہیں، اور وہ میرے ابو ہیں، اور میرے ابو جو ہیں وہ فوجی ریٹائر ہیں اور کھیتی باڑی کے کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابو نے کہا کہ جو مجھ سے جتنا ہو سکے میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ جو ہے میں نے خود بھی محنت کی، الحمدللہ بچوں کو پڑھایا، قرآن پڑھائی میں نے۔ سوال آپ سے ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بھائی نے ابھی کہا کہ وہ ایک دینی طالب علم ہے، تو کیا انہوں نے آپ کو شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی؟ کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی ذہنوں میں ہے کہ مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم اپنی زوجات کو، اپنی بیویوں کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے پڑھائی کے معاملے میں سسرال کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے کوئی بھی پریشانی یا مشکلات فیس کرنے کو نہیں ملی۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھایا کہ ذرا آپ اسلامی پردے میں رہ کے، اسلامی حجاب میں رہ کے آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتی ہیں، میری طرف سے کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، اور جس کی وجہ سے آج میں اس اسٹیج پہ ہوں۔ لیکن یہ ہوتا تھا کہ پڑھائی کے معاملے میں تھوڑی بہت پریشانیاں ہوتی تھی، تو ہم دونوں کیا کرتے تھے، ٹیوشنز پڑھاتے تھے، ایکسٹرا ٹائم ٹیوشنز پڑھاتے تھے، تو اس وجہ سے ہم اپنا مینیج کر لیتے تھے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، میرے بابا کی ڈیتھ کی وجہ سے ڈیفیکلٹ سچویشن تھا میرے لیے کہ ایسے حالات میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرتی، لیکن میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کیا اور مجھے سمجھایا کہ آپ نے اپنے بابا کا خواب پورا کرنا ہے۔ تو میں ٹوٹ تو چکی تھی، لیکن میں نے اپنے بابا کا خواب پورا کرنا تھا، اس لیے میں واپس آئی اور اپنی پڑھائی کو آگے کنٹینیو کیا۔ آخری سوال ہے کہ جو آپ لوگوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی اور اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگ کو کامیاب کریں، آپ اپنی کامیابیوں کو کس کے نام کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی کامیابی کو آپ کے وساطت سے، اگر میرے پیرنٹ دیکھ رہے ہیں، میں ان کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر میرے بہنوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ اکرام جن کا بہت بڑا رول رہا ہے کلاس 1 سے لے کر یہاں تک۔ وہ کہتے ہیں کہ نا اساتذہ جو ہے بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے شاگردوں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ خاص کر یونیورسٹی کے اندر شعبہ علوم اسلامیہ کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں میں ان کے نام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سارے اپرچونیٹیز دے دی تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ میں اپنی کامیابی کو اپنے والدین، خصوصاً اپنے مرحوم بابا اور اپنے ہسبینڈ کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہے فیملی کو بھی اور تعلیم کو بھی کنٹینیو کرنا، لیکن ماشاءاللہ سے الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے تعلیم کو جاری رکھا۔ جب میں جاتی ہوں یونیورسٹی تو میرے ہسبینڈ پیچھے کیئر کرتے، بیٹے کا اور گھر سنبھالتے، اور جب وہ جاتے ہیں تو میں کیئر کرتی ہوں۔ کوئی مشکلات پیش نہیں آئی ہسبینڈ کی طرف سے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا
نعرہ تکبیر بھی فتنہ. طالب علم جو ہے وہ ماسٹرز کر رہے ہیں اور ایم ایس سی کی وہ ڈگری لے رہے ہیں, اس میں کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی, لیکن میرے مطلب میڈیا پہ لگانے کا مقصد صرف اونلی یہ تھا کہ میں اپنی نئے نسل کو ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ شادی کے بعد بھی, اولاد ہونے کے بعد بھی جو ہے مطلب اس شادی کو لے کے لوگوں کے اذہانوں میں یہ خیالات ہیں کہ وہ تعلیم کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں, وہ تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ ثابت کی ہے کہ ہاں بہت سارے مشکلات آئیں گے, بہت سارے مشکلات آئیں گے, اس میں مالی بھی, جانی بھی, دیگر چیزیں اور بہت سارے پریشانیاں ہیں. اس سے بڑھ کے مطلب ایک چھوٹے علاقے سے آ کے شہر میں تعلیم حاصل کرنا اور اپنے ماں باپ سے دور رہ کے تعلیم حاصل کرنا, یہ بہت سارے مشکلات ہیں. لیکن میں نے پیغام دی اپنی نئی نسل کو کہ دیکھیں شادی کے بعد مطلب ایک شادی کو جواز بنا کے کہتے تھے کہ نہیں مطلب شادی کے بعد ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں, لیکن میں نے پیغام یہی دیا شادی کے بعد بھی, اولاد ہونے کے باوجود بھی اگر انسان چاہے, اگر انسان کے سامنے کوئی ایک مقصد ہو, کوئی ایک ہدف ہو, تو وہ ان مشکلات کو فیس کرتا ہے. اسی لیے تو پروردگار نے قرآن میں تو کہا ہے ان مع العسر یسرا. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ مطلب پہلے آسانیاں ہیں بعد میں مشکلات. پروردگار نے کہا ہے کہ دیکھیں پہلے مشکلات ہیں پھر آسانیاں ہیں. اور آخر میں جی بی کے جتنے بھی پیجز پہ ہمیں اپریشیٹ کیا, ہمارے مستقبل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا, اور میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگوں نے ہمارے کامیابی کو سراہا اور مستقبل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں جی بی پریس کے ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں حوصلہ افزائی کے لیے اور ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا. آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں.